السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں سورہ یوسف کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ، اور میں یقین کرتی ہوں کہ آپ اس دلچسپ قصے سے کسی طرح سے بھی آپ لوگ پیچھے نہیں سننے سے ہٹیں گے، اوروں کو بھی اس خیر سے محروم نہیں رکھیں گے، یعنی شیئر لازمی کریں گے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ چلیں جی، آیت نمبر 3 سے آغاز کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ نحن ہم، نقص قاف صاد صاد، بیان کرتے ہیں علیکہ آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، احسن القصصی کیا ہے؟ بہترین بیان، بہترین واقعہ، قصوں میں سے بہترین قصہ، بما ساتھ اس کے جو، اوحینا جو وحی کر رہے ہیں ہم، الیکا آپ کی طرف، ھذا اس القرآن قرآن میں، وَإِن اور بے شک، کنتا تھے آپ، من قبلہ اس سے پہلے، لمن الغافلین البتہ غافلوں میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو نہ جانتے تھے۔ اب دیکھیں یہ قصہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ قصہ پورے قرآن میں بکھرا ہونے کی بجائے ایک ہی وقت میں کہانی کی صورت میں آیا ہے۔ نمبر 2، مختلف موقعوں پر اللہ کی مدد پہنچنے کا ذکر بھی ہے۔ اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ، اور نمبر 3 یہ بھی ہے کہ انسانی نفسیات کا بہترین بیان ہے۔ نمبر 4، حسد اور عناد کا انجام اس میں بتایا گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک محترم انسان کا محترم بیٹا، اور یہ معزز انسانوں کا سلسلہ ہے، یعنی قرآن کی بنیاد وحی پر، جبکہ عام باقی کتابوں کی بنیاد وہم و گمان پر ہے۔ یہ واقعہ 19ویں صدی قبل مسیح کا ہے، تقریباً 4000 سال پہلے کی بات ہے، اور اسی سوچ سے لطف اور بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ احسن القصص کی خصوصیات یا پھر شرائط کیا ہے؟ نمبر 1، سچا ہونا، نمبر 2، عبرت ہے، یعنی سبق کا ہونا ہے اس میں، نمبر 3، طویل نہیں ہے، نمبر 4، غور و فکر کی بھی یہ قصہ دعوت دے رہا ہے۔ اب کی کیا ہے؟ بما ساتھ اس کے جو، الیکا آپ کی طرف، ھذا اس القرآن قرآن میں، وَإِن اور بے شک، کنتا تھے آپ، من قبلہ اس سے پہلے، لمن الغافلین البتہ غافلوں میں سے۔ یہ میں نے تیسرے کی دوبارہ سے آپ کو ترجمہ لفظی اسی لیے بتایا تاکہ آپ کو اس آیت کی صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ آیت نمبر 4 ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اذ جب، قال کہا تھا، یوسف حضرت یوسف علیہ السلام نے، لی ابیہ اپنے والد سے، یا ابتی اے میرے ابا جان، انی بے شک میں نے، رأیت میں نے خواب دیکھا ہے، 11 عشرہ 10 یعنی 11، کوکبن کاف واو کاف با،
حروف علت میں سے ہے۔ ستاروں کو، والشمسا اور سورج، والقمرا اور چاند کو، رأیتہم میں نے دیکھا ان کو، لی میرے لیے، ساجدین یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی 11 ستاروں سے مراد یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جو 11 ہی تھے، اور چاند اور سورج سے مراد کیا ہے؟ ماں باپ ہیں۔ اور خواب کی تعبیر 40 یا 80 سال کے بعد اس وقت سامنے آئی جب یہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت مصر گئے تھے اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ قولا اس نے کہا، کس نے؟ ابا جان نے، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تقصص نہ تم بتانا، نہ تم بیان کرنا۔ والد کا کیا نام تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ رؤیا کا را حمزہ یا اپنا خواب، علی اخواتی کا اپنے بھائیوں پر، فیکیدو کاف یا دال ورنہ وہ چال چلیں گے، لکا تیرے لیے، قیدہ ایک چال، کیوں؟ ان الشیطان بے شک شیطان، للانسانی انسان کے لیے، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلم کھلا۔ اب یہ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب سے اندازہ لگایا کہ ان کا یہ بیٹا بڑی شان والا ہوگا، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ خواب سن کر اس کے دوسرے بھائی بھی اس کی عظمت کا اندازہ کر کے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ بھائی ان کے ستیلے تھے سوائے بنیامین کے، تو اسی لیے انہوں نے خواب بیان کرنے سے منع فرما دیا، کیونکہ بھائیوں کے ساتھ نہ بنتی تھی۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ حسد تھی۔ تو اس خواب کی حقیقت پر کچھ روشنی بھی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی آیات میں، ٹھیک ہے؟ بہت اہم آیت ہوگی جس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو خواب کے متعلق بھی کچھ بتاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔